کاغذات نامزدگی اعتراضات کہانی وہی ہے, چہرے بس بدلے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جو پکڑ دکڑ کیا جا رہا ہے, ہمارے تو جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو جمع ہی نہیں کیا جا رہا, اور مزے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں. بہت شکریہ آپ کا نئے سال کی مبارک دینے کا. آپ کو بھی نئے سال کی مبارک میری طرف سے. 2017 میں بھی میں ان سے ڈر گیا تھا اس لیے کہ ان کی برق رفتاری جو ہے نا وہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل تھا. آج بھی انہوں نے مبارک دے دی, مجھے جواب بھی نہیں دینے دیا. تھوڑی سی طبیعت میری خراب ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ وائرل ہوا ہے یہ فلو اور سب کچھ. اسموگ کی صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں موٹر وے جو ہے وہ اب چند گھنٹوں کے لیے صرف کھلتی ہے اور اس کے بعد وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے. Anyway, having said that, coming down to your question, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اس وقت تیسرا مرحلہ جو ہے الیکٹرل پروسیس کا وہ شروع ہو گیا ہے, اور یہ 3 جنوری سے اپیلیں جو ہیں وہ دائر بھی کی جائیں گی اور 10 جنوری تک ان کو ساری اپیلوں کا فیصلہ کرنا ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا فیز بھی 10 جنوری کو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جو کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کی جو داستان چل رہی ہے اس وقت, ہر طرف اس کا چرچا ہے. پی ٹی آئی نے ایک غلطی یہ کی کہ ان کے لوگوں نے ایک حلقے سے کئی درجن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں, اور خاص طور سے وکلا کی ایک بڑی تعداد نے بغیر کسی مینڈیٹ کے, بغیر کسی سے پوچھے یا کسی کے کہے وہ دھڑا دھڑ کاغذات جمع ہو گئے. تو ایک تو یہ فطری عمل تھا کہ وہ سارے منظور نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی کینڈیڈیٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے یا انجسٹیفائڈ ہے, لیکن بہرحال یہ ہونا, کہتے ہیں نا یہ تو ہونا ہی تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی کہتے رہے ہیں, آج پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گٹھڑی ہے جس کو اٹھا کے کوئی بھی سیاسی جماعت یہ توقع نہیں کر سکتی کہ اس کو کھلی فیلڈ دی جائے کہ لو جی اب کھل کے کھیلو, جو کر سکتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے 2-3-4 باتیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے اوپر مقدمات درج ہیں اور وہ گرفتار ہیں جی. کچھ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے, کچھ کا عام عدالتوں میں ہو رہا ہے, کچھ لوگ مفرور ہیں. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حماد اظہر ہے, مراد سعید ہے, وہی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بہت سارے نام ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں یا جن کو سزا ہو گئی ہے یا جو لوگ مفرور ہیں, کیسے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ جناب آپ آئیں اور آ کے مرضی سے آپ الیکشن لڑ لیں. تو ایک تو یہ دوسری بات آپ نے کہا کہ نواز شریف کے کاغذات جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض اٹھا. دیکھیے اعتراض اٹھانا مخالف کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہے, اور اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کو سکوٹنائز کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ڈیفینڈ کرنا متعلقہ شخص کے اوپر جو ہے وہ, اگر ہم ریکال کریں تو نااہلی جو تھی ان کی عمر بھر کے لیے تھی. اس وقت کی جو ہم اکثر میں کہتا ہوں کہ ثاقبی کورٹس تھیں, وہ گلزاری کورٹ تھیں یا کھوسوی کورٹ تھیں, ان میں سے نااہلی یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, نہ کانسٹیٹیوشن میں نہ اس کا کوئی اس سے پہلے یعنی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ آپ کسی شخص کو عمر بھر لانگ لائف ایسا نہیں ہے. ایک نارمل انڈرسٹینڈنگ جو ہے پوری دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن میں وہ یہ ہے کہ جو اسمبلی کی ٹرم ہوتی ہے وہی نااہلی کی ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ہوا بھی وہی کہ جو لا پاس کیا اسمبلی نے, الیکشن ایکٹ کو جو امینڈ کیا انہوں نے, اس میں یہی کہا ہے کہ جی اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے. سر صبح 11:30 بجے ہے نا اس کی سماعت. کریکٹ, آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے, لیکن ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ اگر بتا دیں اپنے ناظرین کو تو ذرا بہتر ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جب ان کی نااہلی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے کورٹ تک پہنچ چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ کل اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. حوالہ جو ہے وہ ایک اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے, بادشاہ خان کیسرانی صاحب کی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, وہ ایک حوالے کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. چونکہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ جی آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں, جو کہ ہو گئی ہے. توقع یہ ہے کہ کل یہ جلدی سے سماعت ہوگی اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا. اس لیے کہ اس کو اس لیے لنگر آن نہیں کیا جا سکتا بیکاز اٹس اے کوسچن آف ڈیسائیڈنگ سمبڈیز فیٹ کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. اور پھر یہ کہ نواز شریف اس اعتبار سے اکیلے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین کے ساتھ یہی ہو چکا ہے, اور پہلے بھی کچھ بہت ساری ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے طلال کی ہوئی تھی, دانیال عزیز کی ہوئی تھی, سارے بہت سارے نام ہیں. تو اس اعتبار سے ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں صحیح فیصلہ اس لیے کر پائے گی کہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ
سپریم کورٹ کا رویہ یہ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ ایکٹ پاس کر دے، قانون پاس کر دے، امینڈمنٹ کر دے، وہ اس کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یہ کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے۔ یہ ایک بہت یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انصاف ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ دو بہت ہی اہم کیسز کو سپریم کورٹ نے لائیو لوگوں تک پہنچایا، جس کا کہ کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں تھا، اور بہت سینسٹیو کیسز تھے۔ ایک تو الیکشن ہی کے حوالے سے تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور دوسرا بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے اس کے حوالے سے تھا۔ تو ہم یہ توقع کریں گے سپریم کورٹ سے کہ وہ میرٹس پر فیصلہ کر کے اس قضیے کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات آپ نے کی جی کہ توشہ خانہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، توشہ خانہ کا تذکرہ جب آتا ہے، میں بھی اس کا یعنی مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ اچھا مورد، میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا یہ کہاں سے کون سی کہانی آ گئی؟ دیکھیے ایک کوالٹیٹیو فرق یہ ہے کہ ایک تحفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، اور آپ اس کی توشہ خانہ کی ریکوائرڈ رقم دے کے، جس کو آپ ٹیکس کہہ لیں، جس کو آپ کسٹم ڈیوٹی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کو ریٹین کر سکتے ہیں۔ سو میرے والا کیس تو وہ ہے، مجھے اس کی وضاحت کرنی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن میں نے اس لیے کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو ہمارے مہاتما خان نے کیا ہے، وہ یہ کہ ان کی بیگم صاحبہ نے تمام چیزیں توشہ خانہ سے گھر منگوا لی جی، اور گھر میں ہی ایک بندہ جو کہ انٹائٹل نہیں تھا، اس کمیٹی کا رکن نہیں تھا، اس سے اس کی قیمت 3 ارب 16 کروڑ روپے کے تحائف کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی گئی، اور یوں 1 ارب 57 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا پاکستان کے قومی خزانے کو۔ اب یہ جرم ہے، اتنا کھلواڑ آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سینکٹی ہے تحائف کی، آپ دیکھیں ایک عام آدمی کو لیں، آپ چھوڑ دیں بڑے لیڈرز کو، anybody who gives you a gift, do you sell that? No, absolutely not. Do you feel like selling it? Absolutely not. Should you sell it? No. There you are. It's a gesture of love. جب آپ یہ دیکھیں کہ جب gestures abuse ہوتے ہیں تو پرسن ٹو پرسن بھی دکھ ہوتا ہے، اور یہ تو پھر اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اور اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، تو کھلواڑ کا نتیجہ تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ہو گئی جناب۔ سر اس کے بعد میں جو دوبارہ قیمت لگوائی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں 3 ارب 80 کروڑ کے قریب تقریباً تحائف ہیں، سر وہ 16 کروڑ میں سارے تحائف لے لیے گئے۔ دبئی سے ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو 1 ارب سے زیادہ اگر ان کی ڈیوٹی اگر انہوں نے دینی بھی تھی تو وہ بھی 1 ارب تو ایٹ لیسٹ دینی تھی۔ فضا یہ اس لیے زیادہ گھمبیر ہو گیا معاملہ کہ ایک ایسا شخص جو دوسروں کو چور کہہ کے، ڈاکو کہہ کے مخاطب کرتا ہو، اور خود ریاست مدینہ کا والی ہونے کا دعوے دار ہو، اس کو اس کی معافی نہیں مل سکتی اور نہیں ملنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بغیر کسی جرم کے آپ ٹانگ دیں، لیکن اگر یہ واقعتاً ہوا ہے جو الزام ہے ان کے اوپر، تو یہ میرے خیال سے بہت خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اب الیکشن فیور جو ہے وہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، ہر طرف الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ایک کلیگ ہیں، ان کے بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے پروونشل اسمبلی کا، ان کا نام لینا چاہیے، کبیر تاج ان کا نام ہے، بہت اچھے اور بہت گڈ ورکر ہیں۔ ان کے بارے میں جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے سٹارٹنگ فرام نواز شریف ڈاؤن ٹو مریم نواز، سٹارٹنگ فرام شہباز شریف ڈاؤن ٹو حمزہ شہباز، جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میں ایسے لوگ اگر پارٹی کے اندر موجود ہیں تو پھر تو ان کو میرے خیال سے آنر کیا جانا چاہیے، اور کسی بھی پارٹی میں ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، چاہے کہیں بھی ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، جو کمیٹڈ پولیٹیکل سٹاف ہے، ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ یہ فیلڈ انہی کی ہے، یہ پیرا ٹروپرز کی فیلڈ نہیں ہے۔ ابھی سارے پیرا ٹروپرز ہی تو پی ٹی آئی میں آئے ہیں جنہوں نے دھڑا دھڑ درخواستیں دے دی ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ پیرا ٹروپرز ہی تو آئے تھے، جو اس وقت الیکشن جیت دیا انہوں نے، لیکن جو ہی ذرا سا کڑا وقت آیا خان صاحب کے اوپر تو وہ سارے اپنے اپنے گھونسلوں کو واپس چلے گئے ہیں، یا نئے گھونسلے بنا لیے انہوں نے۔ دس از ویری انفارچونیٹ، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن پیسفل ہو۔ بہت سی دھمکیاں، بہت سے اندیشے جو ہیں وہ ظاہر کیے جا چکے ہیں کہ یہ بڑا خونین الیکشن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میرے خیال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بیٹر سینس مسٹ پرویل۔ یہ الیکشن ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس کو جنگ نہ بنائیں، اس کو لیٹ اٹ بی الیکشنز، اور الیکٹ ہو کے جو بھی آئے اس کی میرے خیال سے
پذیرائی بھی اس کی ہونی چاہیے, اس کو رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے. اب اسی طرح سے بات ہے نا, جیسے آپ نے نواز شریف کی بات کی ہے کہ ان پہ اگر ان کے کاغذات پہ اگر اعتراضات لگ رہے ہیں, وہ تو کل ہیئرنگ ہوگی, فیصلہ آ جائے گا. کل ایک اور بڑی اہم ہیئرنگ ہے, وہ ہے بلے کی, کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملے گا یا نہیں ملے گا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم کیا تھا اور ایک کمیٹی بنا دی تھی. اب وہ کمیٹی جو ہے وہ کرے گی. لیکن سر ٹکٹ کس کو ملے گا؟ پھر ٹکٹ کے لیے عوام سے ووٹرز نکالنا, یہ ایک بڑا ہے. اور پھر ریگنگ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی الیکشن ہو, دوسری اوپوننٹ پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. فضا تھوڑا سا ہم ریکال کر لیں اگر ہسٹری کو, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا نشان تلوار ہوتا تھا. جی جی جی, لیکن پھر مشرف کے دور میں جب پیٹریٹ آئی تو اس کو پھر تیر کر دیا بنی, اس سے پہلے پیٹریٹ بنی تھی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے, 4 پیز کے نام سے وہ رجسٹر ہوئی, تو تیر اس کا نشان ہو گیا. اسی طریقے سے نون لیگ کا نشان پہلے سائیکل ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, پھر وہ بھی چھین لیا گیا ان سے, تو وہ شیر آ گیا ان کے پاس. تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا جو کلاؤٹ کہہ لیجیے یا جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے, وہ ہے مہاتما خان کے نام سے, بلے کے نام سے نہیں ہے. اس لیے بلہ ہو یا نہ ہو, جتنا ووٹ ان کو پڑنا ہے وہ پڑے گا جب اگر وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے سر توشہ خانہ میں الیکشنز لڑ سکتے ہیں, توشہ خانہ جیسے کیس میں نے کہا نا کہ ان کیسز کی جب فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی, تو یہ الیکٹر بھی اگر ہو جائیں یا جو بھی ہو جائے, وہ انڈو ہو سکتا ہے سب کچھ. ہم دعا نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن اگر میرٹس کیسز کے ایسے ہیں تو پھر یہ ہو کے رہے گا. یس ایبسلیوٹلی. اور اگر ہو کے رہتا ہے, ایک یہ بات بڑی آتی ہے کہ الیکشنز کے دن دھاندلی ہوئی ہے, ہم اپنے امیدوار جو سلیکٹ ہوا ہے, جس کو ووٹ ملے ہیں, جو آیا ہے, نہیں جی دھاندلی ہوئی ہے. اور دھاندلی کا قصہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہے جیسے 2018 کے انتخابات میں بھی یہی تھا, اس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں بھی تھا, 2008 کے انتخابات میں بھی یہی تھا, اس سے پہلے تو چلی دوسرا رہا تھا نا. آج تک جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں, 1970 کا الیکشن ایک ایسا الیکشن جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے, دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری تھا. لیکن اس کے بعد سے ہر الیکشن کے اندر دھاندلی کے الزامات لگے ہیں, اور اس حد تک لگے ہیں کہ جو پارٹی جیت گئی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہاں, یہ کتنی عجیب بات ہے ویسے. لیکن ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہو. لیکن سر فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ابھی گئی ہے, اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ٹائم پہ جتنی مہنگائی ہوئی تھی نا, عوام شاید اس کو بھول گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ہی کر دی ہے. یس, دس از بوتھ انفارچونیٹ اینڈ بیڈ لک آف نون لیگ کو. بہت نقصان اس کا اٹھانا پڑے گا, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. مہنگائی جو ہے وہ جتنی مرضی کی ہو عمران خان صاحب نے, لیکن ووٹ لوگوں نے دینا ہے اور الیکشن لڑنا ہے. اس 16 مہینے کی حکومت نے کیا کیا ہے, آپ گراس روٹ لیول پہ چلے جائیں, آپ ان کو باور کرائیں کہ نہیں بھائی مہنگائی تو ان کے دور میں ہوئی تھی. ڈالر جو ہے وہ 61 روپے سے 105 کا ہو گیا تھا. پیٹرول جو ہے وہ جاتے جاتے پیٹرول جان کے سستا کیا گیا. نہیں, سانو یہ دسو ایس حکومت نے کی تھی. تو دیٹ ٹریک ریکارڈ از بیڈ, اور اس کی اب کتنی قیمت چکانی پڑے گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں گٹھڑی ہے جو اٹھانی پڑے گی نون لیگ کو.